إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى والله لا يحب الفساد. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں خوارج کے اوصاف سے متعلق ایک ضمنی گفتگو اس دوران سامنے آئی جو جاہلیت سے متعلق تھی. خوارج کے بگاڑ میں ایک بہت بڑا بنیادی بگاڑ یہ بھی تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو جاہلیت زدہ قرار دیا. یہ جاہلیت میں چلے گئے. یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جہالت اور جاہلیت میں فرق ہوتا ہے. جہالت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی. جہالت کیا ہے؟ انسان کا کسی چیز کو نہ جاننا یا جاننے کے باوجود اس کے مطابق عمل نہ کرنا. جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک علمی اعتبار سے، ایک عملی اعتبار سے. دوسرے علمی اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں. جہالت کا بھی علم ہونا چاہیے نا. جہالت یہ ہے علمی ایک اعتبار سے کہ آدمی نہ جانے حق کیا ہے، صحیح کیا ہے. یہ علمی اعتبار سے جہالت ہے. اور عملی اعتبار سے جہالت یہ ہے کہ ایک انسان علم کے خلاف عمل کرے، یعنی جو علم کا تقاضا ہو وہ نہ کرے. گناہ کرنا، فرائض کو چھوڑنا، حرام کا ارتکاب کرنا، یہ سب جہالت میں آتا ہے. لیکن یہ علمی جہالت نہیں ہے، یہ عملی جہالت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا من عمل منکم سوءا بجہالت، تم میں سے جو شخص جہالت میں برائی کر بیٹھے. اب الفاظ صرف جاننے والا آدمی سوچ سکتا ہے کہ جہالت میں برائی کر بیٹھے یعنی انجانے میں برائی کرے. جب انجانے میں کیا ہے، نہیں جانتے ہوئے، تو گناہ کیسے ہوا؟ تو عامل منکم سوءا کیسے ہوا؟ یہاں مراد یہ نہیں کہ لا علمی میں، یہاں مراد یہ ہے کہ جہالت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ علم کے باوجود علم کے تقاضے کو پورا نہ کرے، علم کے برخلاف عمل کرے. تو ایک جہالت ہوتی ہے علمی اعتبار سے کہ انسان نہیں جانتا ہے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یا بہت باریک مسائل فقہی اعتبار سے ہوں، کچھ یہ فرض کیوں ہے، یہ مستحب ہے یا فرض ہے. بعض اوقات انسان نہیں جانتا ہے، یہ لا علمی ہے، جہالت ہے. لیکن جاننے کے باوجود اگر زندگی میں وہ چیز نہ ہو، یہ بھی جہالت ہے. یہ بھی جہالت ہے کہ ایک انسان جانتے ہوئے عمل نہ کرے، لیکن یہ عملی جہالت ہے. پھر علمی جہالت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک انسان کا نہ جاننا اور اسے احساس ہو کہ مجھے نہیں معلوم، اس کو جہل بسیط کہتے ہیں. سیدھا سادہ جہل، سیدھی سادی جہل، بھولی بھالی جہالت جو آپ اس کو کہیں، جہل بسیط طا کے ساتھ میں.
لیکن دوسری جہالت یہ کہ آدمی کو معلوم نہ ہو صحیح کیا ہے اور اپنی جہالت کا اس کو علم نہ ہو اور وہ غلط کو صحیح سمجھتا ہو. ایک غلط بات کو وہ بدعت کو سنت سمجھنے لگے. موٹی مثال، اس کو معلوم نہیں کہ یہ بدعت ہے اور الٹے بدعت کو سنت سمجھنے لگے. اس کو معلوم نہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ شرکیات میں سے ہے، اس کو وہ ایمان اور دینداری کا تقاضا سمجھنے لگے. یہ جہالت ہے، لیکن جہالت کون سی ہے؟ جہل مرکب اس کو کہتے ہیں، کمپاؤنڈ اگنورنس. ڈبل جہالت ہے یہ، مطلب نہیں معلوم اور یہ بھی نہیں معلوم کہ نہیں معلوم، تو دو نہیں معلوم. اکثر اہل بدعات اسی جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ ایک صحیح بات نہیں جانتے ہیں اور غلط کو صحیح سمجھ لیتے ہیں اور اسی کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے بھی بدعتی فرقے وجود میں آئے ان کے اندر یہ ملے گا کہ پہلے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے صحیح کیا ہے، اور وہ اپنے طور پر ایک غلط کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، اور چونکہ غلط کو صحیح سمجھائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح کو غلط سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن یہ جہالت ہے. دوسرا لفظ جو میں نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ جاہلیت. انک امرؤ فیک جاہلیہ. جاہلیت ایک الگ چیز ہے. جاہلیت کفر کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بے دینی کا، لا علمی کا، کفر اور شرک کا دور تھا، جب لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے اور لوگ گمراہی میں، شرک میں، کفر میں پڑے ہوئے تھے، اس دور کو اور اس دور کی باتوں کو جاہلیت کہا جاتا ہے. بالکل سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت نہیں تھی. اس زمانے میں قرآن نازل نہیں ہوا تھا، علم لوگوں کے پاس نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لوگ کفر میں، شرک میں پڑے ہوئے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو ایک وہ زمانہ جس میں لوگ کفر اور شرک میں پڑے ہوئے تھے، اسلام سے پہلے کا دور، اس دور کو اور اس دور میں ہونے والی برائیوں کو جاہلیت کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی وہ برائیاں لوگوں میں نہیں ہیں؟ کتنے لوگوں کے اندر بدعات پائی جاتی ہیں، جاہلیت کے رسم و رواج پائے جاتے ہیں، بلکہ بعض مسلمان جہالت میں، شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں. اس زمانے کی چیزیں آج بھی کچھ لوگوں کے اندر ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی وہی جاہلیت کا دور چل رہا ہے؟ یہ سوال ہے کہ کیا آج مسلمانوں کے بگاڑ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جاہلیت پھیل چکی ہے؟ نہیں. لیکن جو تحریکی ذہن کے لوگ ہیں، خاص کر کے یہ جو اصطلاح زیادہ تر استعمال کی مولانا مودودی اور سید قطب اور ان کے جتنے بھی ہم خیال لوگ ہیں، انہوں نے یہ اصطلاح آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے مطلقاً ان جنرل استعمال کی. آج واپس سے ایسی لوگ جاہلیت میں چلے گئے ہیں. ان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے، اگرچہ صراحتاً انہوں نے تکفیر نہیں کی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے کلام میں اس طرح کے اشارے ملتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ تکفیر ہی کر رہے ہیں مسلمانوں کی. اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے نوجوانوں کا جن کو ٹائپ کرنا آتا ہے لیکن ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے. آج ایک طبقہ ایسا ملے گا آپ کو نوجوانوں میں سے جو نہ صرف حکام کی بلکہ علماء کی بھی تکفیر کرتا ہے، اور وہ جو ان کے خیال کے نہ ہو اور علماء کی بات مانتے ہو ان کو بھی کفار و مشرکین میں جمع کرتا ہے.
عمومی جاہلیت کا اعتقاد اس طرح کی گمراہی پیدا کرتا ہے، اور آپ کو مولانا مودودی کے اور سید قطب کے لٹریچر میں یہ عام طور سے ملے گا۔ جاہلیت، مسلمان جاہلیت میں چلے گئے، آپ علی الاطلاق ایسا نہیں بول سکتے۔ اسی لیے پچھلے درس میں جو ہماری بات ہوئی تھی کہ خفیہ طور پر تحریک کی مہم چلانا خوارج کے اوصاف میں سے ہے، سیکرٹ مشن، چونکہ حکومت کی براہ راست مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، پکڑ کے اندر ڈال دیں گے، تو کھلم کھلا مخالفت کرنے کی بجائے خاموشی کے ساتھ منظم ایسی تنظیم بنائی جائے جو زمین کے نیچے ہو، لوگوں کو معلوم نہ ہو، اور اس کے اندر خفیہ طور پر افراد کو شامل کیا جائے جو ان کے ہم خیال ہوں، ایسے جو لیک پروف ہوں، جو لیک نہ کریں بات کو، اور اس میں جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے زمانے میں خفیہ طور پر دعوت دیے، یہ دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں میں ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مشرکین کے درمیان اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہ لوگ مارتے پیٹتے تھے، تو کون آدمی کھلم کھلا جا کے دعوت دے گا؟ لیکن وہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھا، وہ لوگوں کو شرک سے بچانا، ہدایت کی طرف لانا، اخلاق سکھانا، اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، وہ ایک دینی دعوت تھی، کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی کہ ہم وقت کی گورنمنٹ کو ٹاپل کر رہے ہیں، اس کا تختہ پلٹ رہے ہیں، اس طرح کی تحریک نہیں تھی۔ لیکن مولانا مودودی کے لٹریچر میں آپ کو یہی ملے گا، انہوں نے لوگوں کا زاویہ نگاہ ہی بدل دیا، جو ان کی مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ جتنے بھی نبی آئیں ان سب کا مشن یہ تھا کہ وقت کی غیر اسلامی حکومت کو ہٹا کر اسلامی نظام لایا جائے، گورنمنٹ کو ہٹا کے گورنمنٹ لائی جائے، غلط گورنمنٹ ہٹا کے صحیح گورنمنٹ لائی جائے۔ تو اس کی روشنی میں اگر نبیوں کے سارے مشن کو دیکھا جائے، ان کے مقصود اور ان کی دعوت کو دیکھا جائے، تو سب کی سب سیاسی تحریک دکھائی دیتی ہے، پولیٹیکل موومنٹ، پولیٹیکل ریولوشن۔ سارے نبیوں کا مقصد گویا کہ یہی تھا۔ اب ایک آدمی جب اس کو اسی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی خود وہی کرے، پھر اس کے ناشتے پر، اس کی ملاقات میں، چائے کی پیالیوں پر وہی بات ہوگی، گورنمنٹ، پولیٹیکل ایشوز اور مسلمانوں کے سیاسی مسائل، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ باقی سب سیکنڈری، باقی سب ضمنی، اور جو اس پر نہ بولیں مسلمانوں کا ہمدرد نہیں۔ مسلمانوں کے پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، کہاں نہیں ہے، دنیا بھر میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو مسلمانوں کے ایشوز ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کا بگاڑ، بدعت اور غلط جاہلیت کے رسم و رواج، بد اخلاقی، بے دینی، بے پردگی، ناچ گانا، میڈیا کا غلط استعمال، بیواؤں کا مسئلہ ہے، یتیموں کا مسئلہ ہے، بوڑھوں کا مسئلہ ہے، بن بیاہی بچیوں کا مسئلہ ہے، نوجوانوں کا معاشی مسئلہ ہے، مسلمانوں کے میڈیکل ایشوز ہیں، غربت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی خانگی مسائل ہیں، نکاح اور طلاق کے ایشوز ہیں، کتنے سارے ایشوز ہیں، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، اسمارٹ فون اس سے لینے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، مطلب اس کے لیے ایک ڈاکٹر نہیں 2 ڈاکٹر کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کے ساتھ میں، اس سے چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ آپ گورنمنٹ چھیننے کی بات کر رہے ہو، اس سے آپ موبائل فون چھین کے دکھاؤ، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے۔ کئی مسائل مسلمانوں کے ہیں، چھوٹے بڑے، تعلیم سے لے کے، معاش سے لے کے، میڈیکل معاملات سے لے کر
نکاح اور طلاق کے معاملات سے لے کر نوکری کے معاملات سے لے کر بڑھاپے اور بے دینی اور عقیدہ اور شرک کے معاملات، اتنے سارے معاملات اور پرابلمس مسلمانوں کے ہیں، لیکن ان سب کو نمبر 2 پر رکھنا اور نمبر 1 پر رکھنا مسلمانوں کے پولیٹیکل مسائل یہ بتاتا ہے کہ انسان کے ذہن میں سیاست کی اہمیت باقی دینی معاملات سے بڑھ کے ہے۔ اور یہ جو مینٹالٹی دی، یہ کس نے دی؟ مولانا مودودی نے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ فکر دیا سید قطب نے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ایشوز مسلمانوں کے یہ سب سے بڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں پوری امت کا مسئلہ جو ہے اور پورے زندگی کا جو نظام ہے وہ ایک ٹرین کی طرح ہے۔ ٹرین میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک انجن اور دوسرے ڈبے، بوگیز جتنے بھی ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی کے مطابق، اور لکھا بھی انہوں نے، اگر آپ انجن پر قبضہ کر لیں تو پوری ٹرین آپ کی، پھر جہاں بھی آپ ٹرین لے جا سکتے ہیں۔ پٹری چھوڑ کے جائیں گے؟ پٹری بھی تو بدلنی پڑے گی آپ کو، وہ نہیں بولے، وہ تو گورنمنٹ ہی کی بنائی ہوئی ہوگی نا۔ پوری ٹرین پہ قبضہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈبے پہ قبضہ کرنا ہے، یعنی گورنمنٹ آپ کے ہاتھ میں آ گئی، میڈیا آپ کے ہاتھ میں آیا، سارے مسائل آپ کے ہاتھ میں آ گئے، سب آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ یہاں ہے، زمین پہ نہیں ہے۔ اسی لیے جن ملکوں میں مسلم گورنمنٹس ہیں وہاں پہ بھی مسائل ہیں۔ جو ملک انہوں نے سمجھا کہ یہاں میں کر سکتا ہوں، وہاں پہ بھی مسائل ہیں۔ ہمارے پڑوس میں نہیں ہے، وہ عام طور سے مسلمان ہیں لیکن وہاں بے دینی نہیں ہے، معاشی مسائل نہیں ہیں، شادی شدہ مسائل نہیں ہیں، نوجوانوں کے بگاڑ کا مسئلہ نہیں ہے، لڑکیوں کی بے پردگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسا یہاں ہے وہاں بھی ہے اور سب طرف ہے۔ یہ تو حکومت آ کے بھی وہی مسئلہ باقی رہا، کرپشن اور اس سے لے کے ساری چیزیں وہاں پہ بھی تو ہیں، کہاں نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ بدلنے سے لوگ بدل گئے؟ گورنمنٹ بدلنے سے لوگ نہیں بدلتے، لوگ بدلنے سے گورنمنٹ بدلتی ہے۔ گورنمنٹ بدلنے سے لوگ بدلتے ہیں، لوگ ویسے ہی رہتے ہیں۔ اس کے لیے تعلیم اور تربیت اور دعوت کا نظام ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے مکہ میں یہ نہیں تھا لیکن دعوت تھی، اس سے لوگ بدلیں۔ تو نبیوں کا جو کام ہے وہ حکومت پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا پہلے فرعون کو ہٹانا پڑے گا اس کے بعد لوگوں کی تربیت کریں گے، کرے ایسا، اس کے بعد ہی لوگ سدھر سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں آئے گی تو سب صحیح ہو جائے گا، تو پہلے گورنمنٹ بدلو۔ نہیں، انہوں نے کام شروع کر دیا۔ انبیاء ہر زمانے میں ایسا کرتے آئے ہیں۔ آج مسلمانوں کی گورنمنٹ نہیں ہے، مسلمانوں میں دینداری نہیں ہے۔ اگر بے دینی پر کے راستے پر جانے والے لوگ ہیں تو اچھے خاصے دیندار بھی تو ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، تعلیمی نظام ہے، مسلمان دین پر چل رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، مدارس ہیں، مکتب ہیں، مسلمان دین پر نہیں چل رہے ہیں، پردہ ہے۔ ڈیفیکلٹیز، انکنوینئنس ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اب غیر مسلم حکومت میں رہ کے بھی دین پر چل رہے ہیں۔ کچھ مسائل میں آپ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ٹوٹلی آپ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ دین خطرے میں، ایسا نہیں ہے۔ رشیا کی گورنمنٹ پورا مسلمانوں کو دبا دیا، قرآن کی کاپی بھی آپ نہیں رکھ سکتے، ایسا دور تھا۔ اور نہ صرف اسلام بلکہ کسی بھی، ان کا ماننا یہ تھا کہ ریلیجن جو ہے اوپیم کی طرح ہے۔ کارل مارکس اور اس طرح سے جو بھی ان کے مفکرین آئے انہوں نے لوگوں کو یہی بتایا کہ دین انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے، دین، دھرم، ریلیجن چاہیے ہی نہیں ہم کو، سب نکال دو۔ یہ افیم کی طرح ہے، یہ نشہ ہے، یہ اس سے لوگوں کی مینٹالٹی بگڑتی ہے۔ وہ الحاد کی بنیاد پر پوری گورنمنٹ بنی، سوشلزم، کمیونزم چلاؤ،
لیکن گاڑی زیادہ چل پائی نہیں۔ اس زمانے میں مسلمان وہاں رہتے تھے، رشیا میں، ریلیجن بین تھا، بڑی مشکل سے کوئی کاپی کوئی چھپ چھپا کے کر لے، اب پکڑا گیا تو گیا کام سے۔ اس زمانے میں لوگ دین پہ نہیں تھے، وہ چپ کے دین پریکٹس کرتے تھے، گھروں کے تل گھر میں بچوں کو مکتب چلتا تھا، قرآن حفظ کراتے تھے۔ جب وہ سب ختم ہوا تو سارے حفاظ علماء سب باہر نکلے تھے۔ اس زمانے میں اتنا دباؤ حکومت کا ہو کے بھی اسلام ختم نہیں ہوا۔ آج رشیا میں دین نہیں ہے، مسلمان نہیں ہیں، کتنے ظالم حکومت بھی اسلام کو ختم نہیں کر پائی، اور ایک لمبا زمانہ گیا، اس میں ایسا نہیں کہ 1-2 سال کے لیے آئی تھی ٹیمپرری بفرنگ گورنمنٹ، نہیں، مستقل گورنمنٹ تھی وہ، اور مہم چلا کے انہوں نے ریلیجن کو وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، نہیں کر پائے۔ اسلام اتنا پاورفل ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ختم ہو جائے گا اسلام، نہیں ہوتا ایسا۔ مسلمان سروائیورز ہیں، سروائیو کریں گے ہر قسم کے طوفان کو، قیامت تک رہنے والے، ڈرو مت، لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا۔ اس زمانے میں انہوں نے یہ ذہن دیا کہ اگر ہمارے پاس حکومت آ جائے نا تو سب صحیح کر سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن نہیں ہو پایا ایسا، اور نہیں ہوتا ایسا۔ گورنمنٹ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں تک دین کے پہنچانے کا اور سماج کو بہتر بنانے کا، اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن وہ سماج کو پریکٹیکلی قانونی سطح پر بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ذہنی طور پر لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے گورنمنٹ کا کوئی لازمی ضرورت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے نبیوں کی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ حکومت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن دعوتی کام کر کے وہ چلے گئے، ماننے والے مانے اور اچھے لوگ بنے، وہ نہیں ماننے والے نہیں مانے۔ حکومت نہ ہو کے بھی انہوں نے دینی کام کیا۔ 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کام کرتے رہے، اور اس سے مہاجر وجود میں آئے۔ مہاجر کون تھے؟ جو مکہ میں مسلمان ہوئے اور پھر مدینہ گئے۔ مکہ میں نفاق تھا ہی نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفاق مدینہ میں جنم میں آیا۔ مدینہ میں ایسے لوگ تھے جو ظاہر میں مسلمان تھے لیکن باطن میں کافر تھے۔ مکہ میں الٹا تھا، ظاہر میں دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن اندر سے مسلمان تھے، چھپ چھپا کے رہتے تھے۔ وہاں الٹا تھا، وہ اندر سے مسلمان تھے لیکن اسلام کو ظاہر، ہم نے پچھلی روایت دیکھی تھی، یاد ہوگا آپ کو، کہ صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ تم دیکھتے نہیں میرے ساتھ کون ہے؟ ایک آزاد اور ایک غلام، اور ہمارا حال دیکھو، تم اپنے علاقے میں قبیلے میں جاؤ، اپنے اسلام کو چھپائے رکھو، جب پتا چلے کہ ہمارا غلبہ ہو گیا تب آنا، چھپائے رکھو۔ اندر سے مسلمان ہے، ظاہر سے نہیں۔ وہاں ایسا تھا، حکومت تھی لیکن مسلمان تھے، دعوت تھی، تعلیم تھی۔ اس دور میں جو بنے ہوئے مسلمان تھے وہ کچے تھے کہ پکے؟ تو گورنمنٹ نہیں رہی تو پکے بنتے مسلمان؟ سوچئے، ان میں ایک بھی منافق نہیں تھا، ان میں اسٹرانگ لوگ تھے۔ وہ لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، ان کی اپنی اہمیت تھی۔ ان میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو گمراہ ہو، غلط ہو، نہیں، اسٹرانگ لوگ تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر حکومت کے بھی اچھے افراد بن سکتے ہیں، بلکہ اس وقت کی جو سرداری والی قبائلی حکومت تھی وہ پوری اگینسٹ تھی، اس کے باوجود اچھے مسلمان بنے۔ تو یہ جو فکرہ دیا گیا مودودی صاحب کی طرف سے یا اسی طرح سے سید قطب کی طرف سے اور ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمانوں کے خائن تھے یا مسلمانوں کے لیے بری نیت ان کی تھی، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے. لیکن یہ جو ان کی جو آئیڈیالوجی انہوں نے لی، یہ جو ذہن بنایا انہوں نے اپنا پھر سب کا، یہ بہت بڑی بلنڈر تھی جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا، اور آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. آج تک نوجوان اس فکر کی وجہ سے غلطیاں کر رہے ہیں، ایک ایسے راستے میں اپنی طاقت لگا رہے ہیں جو حاصل اس کا نہیں ہے کچھ بھی، اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہے. اور اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ سارے جو مسلمان ہیں اس وقت میں کیا ہیں؟ جاہلیت میں مبتلا ہیں. یہ اسی رسم و رواج میں، اسی دور میں، اسی مینٹالٹی میں، اسی سوچ میں، اسی طرز حیات پر ہیں جو نبوت سے پہلے تھا. جاہلیت، واپس سے جاہلیت میں مسلمان چلے گئے ہیں جب تک کہ وہ اپنے مشن کو نہیں لیتے. اسرار احمد، پیشن گوئی کا پورا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، ہاں پورا انہی کے پاس ہے سب. ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. ارے بھائی علماء ہر دور میں بولتے آئے ہیں کہ یہ علامات ہیں، ایسا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں تو غلط بھی ہیں. ایک ویڈیو کسی نے مجھے بولا چلو سن تو لیتے ہیں کیا بول رہے حضرت. دیکھا دو حدیثیں بیان کی، کالے جھنڈوں والی اور ایک دوسری، دونوں کے دونوں ضعیف ہیں کہ ایسا ہوگا، اور وہ دونوں ضعیف ہیں. بلکہ کہا کہ پاکستان سے لوگ جائیں گے ہاں مہدی کی مدد کرنے کے لیے. اچھی بات. حدیث دونوں کی دونوں بیان کی، دونوں ضعیف حدیث ہے. بتائیے، اور سخت ضعیف، ہلکی پھلکی بھی نہیں. یہ حال ہے علم کا. ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی پہنچ یہ ہے کہ آپ سیاست کے معاملے میں تو برابر آپ نے انسائکلوپیڈیا فلانی اور فلانی، وہ تو ریفرنس آپ دے رہے ہیں برابر، لیکن جو دینی مسائل کو اخذ کرنے کے لیے کتاب و سنت ہمارا مصدر ہے، اس کے لیے احادیث کی صحت کتنی میٹر کرتی ہے. آپ اس میں پکے نہیں ہو تو ایک ضعیف حدیث پہ آدمی بنیاد رکھ کے پورا ایک فلسفہ بنا لے گا اور پوری مسلمانوں کو کام پہ لگا دے گا. پتہ چلا بعد میں حدیث ضعیف ہے اور میں اتنی قربانیاں دے دیا، اب نیت پہ دے گا اللہ تم کو. تو پھر وہ جو انگوٹھے چوم رہا ہے وہ کیا غلط ہے؟ وہ جو انگوٹھے چوم رہا ہے ضعیف حدیث کی بنیاد پر، حدیث نہیں ہے ایسا نہیں ہے، اس کی بھی ہے ضعیف حدیث ہے. ایسی کتنی ضعیف حدیث ہے. تو یہ جو طبقہ ہے یہ دینی معاملات میں کچا ہوتا ہے، سیاسی معاملات میں پکا ہوتا ہے. یہ بڑی غلطی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں سیاست سب سے اہم ہے، وہ اپنے کو ملنا چاہیے. وہ ڈپارٹمنٹ مل گیا نا، باقی سب مل جاتا اپنے کو. تو اب اس کے لیے ساری ذہنی عملی صلاحیتیں پوری اس میدان میں لگتی ہیں. پھر حدیث کی تخریج، تحقیق، طرق، روات، اسماء اور رجال کا علم، یہ سب کیا ہے کرتے بیٹھے ہوئے مدرسوں کے اندر، سب ٹائم ویسٹ کر رہی ہے. امت کے مسائل دیکھو. اچھا ٹھیک ہے، سب علماء ہاں لگ گئے کام پہ، پھر حدیث صحیح ہے کہ ضعیف بتائے گا کون؟ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ جاہلیت اور جہالت میں فرق ہے کہ بولے جہل تینوں میں آ رہا نا، دونوں ایک ہی ہوگا، ویریئنٹ ہے یہ. ہاں تھوڑا سا فرق ہوگا اس میں، یہ بھی قول ہے یہ بھی قول ہے. ہاں دونوں ایسا بھی بول سکتے ہیں ویسے بھی بول سکتے ہیں. تو بعض اوقات یہ طبقہ جو ہے، بلکہ اکثر یہی حال ہے ان لوگوں کا، کہ یہ دینی علوم میں کچے ہوں گے کیونکہ اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے کیا لگتا ہے؟ ٹائم. گہرا علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. ان کے پاس اکثر ٹائم نہیں ہوتا ہے اور یہ گہرائی میں جا نہیں سکتے دینی علوم کے. موٹی موٹی باتیں قرآن کی حدیث کی معلوم کر لی، پوری امت کو اس کے مطابق دوڑا دیا. یہی مولانا مودودی ہو، سید قطب ہوں اور اس طرح کے جتنے لوگ تھے، بولنے کو علامہ ہیں لیکن کتنے بڑے بڑے بلنڈر انہوں نے کیے، اگر کتابیں نکال کے دیکھیں گے تو سامنے آتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے
کہ ہم دین کی جو اصطلاحات ہیں ان کو صحیح طور پر سمجھیں، اور ان میں سے ایک اصطلاح کون سی ہے؟ جہالت اور جاہلیت، ان دونوں کا فرق۔ جاہلیت یہ کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالناس قبل مبعث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم كانوا في حال جاہلیت منسوبۃ الی الجہل، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جس حال میں تھے وہ جاہلیت کا حال تھا۔ جاہلیت جو منسوب ہے جہالت کی طرف، جاہلیت کا روٹ جہالت ہی ہے، لیکن جاہلیت الگ ہے اور جہالت الگ۔ ہم بولیں گے دونوں جب ایک ہی، سے تو ایک ہی ہونا چاہیے نا۔ انسان مٹی سے بنا ہے، لیکن مٹی الگ ہوتی ہے اور انسان الگ مخلوق ہے۔ پھل مٹی سے ہی نکلتا ہے، آپ وہ کھاؤ یہ کھاؤ ایک ہی بات ہے بول سکتے؟ ہاں، پھل کہاں سے نکلتا؟ مٹی سے۔ پیڑ سے ہاں پیڑ نکلتا، ابھی شاخ ہے اس کی، پتے اور سب کچھ ہو کے پھر پھل آتا۔ پتے کھائے تو پھل کھائے جیسا ہوتا؟ مٹی کھائے تو پھل کھائے نہیں، اس سے ماخوذ ہے، وہ اس سے نکلا ہوا ہے، لیکن آگے جا کے اس کا ایک اور مطلب ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں یہ بات معروف ہے، سب کو معلوم ہے۔ ایک لفظ کے کئی الفاظ اس سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا اٹیچمنٹ اس سے ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اس حال میں تھے جو جاہلیت کا حال تھا، اور جاہلیت منسوب ہے جہالت سے، منسوبۃ الی الجہل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال انما احدثه لهم جاہل وانما يفعله جاہل۔ اس زمانے میں جو اقوال اور افعال تھے، بہت ساری باتیں لوگ بولتے تھے، بہت سارے کام لوگ کرتے تھے، بہت ساری باتیں عقیدے کے تعلق سے، اقوال میں رسم و رواج کچھ باتیں تھیں ان کی، اور کچھ اعمال وہ کرتے تھے۔ یہ اعمال اور اقوال کیسے تھے؟ ان کو کسی جاہل نے گھڑا تھا اور جاہل لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ جہالت اس اعتبار سے کہ کسی نے ان کو گھڑ دیا جہالت میں۔ بارش جو ہوتی نا وہ ستاروں کے اثر سے ہوتی ہے۔ ستارہ ٹوٹا نا یہ تبھی ٹوٹتا ہے جب کوئی آدمی، بڑا آدمی مرتا یا پیدا ہوتا۔ لوگوں نے اپنے اپنے، جیسا ہمارے زمانے میں بھی ہے، بلی آگے سے گئی تو کام نہیں ہوتا، اور جاتے وقت اگر یعنی دودھ اگر گر گیا ہاتھ سے، پھوٹ گیا پیالہ، کچھ تو اشبھ ہونے والا ہے۔ کوا چھت پہ بولا تو الحمدللہ مہمان آنے والے ہیں، چپل پر چپل گئی تو سفر ہونے والا ہے۔ ہاں، کتنی ساری چیزیں ہیں جو لوگوں نے کیا کر رہی ہیں، لوگوں نے افکار گھڑ رکھے ہیں کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوتا ہے، یہ کسی جاہل نے گھڑا ہے اور جاہل اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس بھی اقوال اور افعال میں ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو لوگ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُخَالِفُ مَا جَاءَتْ بِهِ الْمُرْسَلُونَ مِنْ يَهُودِيَّةٍ وَنَصْرَانِيَّةٍ فَهِيَ جَاہِلِيَّةٌ۔ اسی طرح سے وہ ساری چیزیں عقائد میں ہو، اقوال میں ہو، افعال میں ہو، جو اس علم کے، اس دین کے خلاف ہوں جو نبی لے کر آئے، نبوی علم کے، نبوی تعلیمات کے خلاف جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، سب کی سب جاہلیت ہے۔ سب کی سب کیا ہے؟ جاہلیت ہے۔ وہ عقائد، وہ اقوال، وہ افعال جو نبوی علم کے خلاف ہوں، نبیوں کی تعلیمات کے خلاف ہوں، سب کی سب کیا ہے؟ جاہلیت۔ وَتِلْكَ كَانَتْ جَاهِلِيَّةُ الْعَامَّةِ، اور یہ ایک عام جاہلیت جس کو کہا جا سکتا ہے وہ تھی، جاہلیت عام، سب کے سب جاہلیت میں ہے، اس طرح کی جاہلیت تھی۔ فَأَمَّا بَعْدُ مَبْعَثِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفر۔ یہ کب تھا؟
عام طور سے لوگ جاہلیت میں ہیں. کب تھا یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا اور آپ نے دین کی دعوت لوگوں کو دی، مسلمان ہوئے لوگ، اس کے بعد اس کو عام طور سے ساری جاہلیت، سارے لوگ جاہلیت میں ہیں نہیں بولا جا سکتا ہے. کہتے ہیں قد تکون فی مصر دون مصر کما ہی فی دار الکفر. یہ کسی علاقے میں تو ہو سکتی کہ اس علاقے کے لوگ جاہلیت میں ہیں، لیکن سارے لوگوں کے بارے میں بولا جا سکتا ہے نہیں. جیسے دارالکفر میں جاہلیت ہوگی، ایک ایسا ملک، ایک ایسا گاؤں، ایک ایسا علاقہ جس میں کفار رہتے ہیں، اسلام پہ نہیں چلتے ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ وہاں جاہلیت ہے. صرف جہالت نہیں بلکہ کیا ہے؟ جاہلیت ہے. وہ طرز حیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تھا، آپ کے رسول بننے سے پہلے جس چیز پر لوگ تھے آج بھی اسی پر ہیں. اسلام آ گیا لیکن یہ آج بھی جاہلیت میں ہے. کسی علاقے میں ہو سکتا ہے، لیکن پوری دنیا جاہلیت میں جا چکی ہے نہیں. پوری دنیا نہیں ہے، پورے مسلمان، پورے انسان، ساری دنیا نہیں. ایک علاقے میں ہو سکتا ہے وہ، لیکن سارے علاقوں کے بارے میں نہیں بول سکتے. وقت تکون فی شخص دون شخص، ایک شخص میں جاہلیت ہو سکتی ہے دوسرے میں نہیں. ایسا ہوگا، کسی انسان میں جاہلیت ہو سکتی ہے، کسی بستی میں جاہلیت ہو سکتی ہے. کالرجل قبل ان یسلم فانہ فی جاہلیت وان کان فی دار الاسلام. جیسے ایک آدمی اسلام لانے سے پہلے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جاہلیت میں ہے، اسلام اس کی زندگی میں نہیں، جبکہ وہ دارالاسلام میں ہے. بھئی اسلامی خلافت قائم ہو گئی، لیکن اس میں کوئی ذمی ہے جو کہتا کہ میں تم کو ٹیکس تو دوں گا لیکن مسلمان نہیں ہوں گا. اب وہ مسلمان ہے نہیں، لیکن دارالاسلام میں ہو، دارالاسلام میں ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، تو اسلامی حکومت میں ہونے کے باوجود کہا جائے گا کہ وہ جاہلیت میں ہے، وہ آدمی جاہلیت میں ہے. فَأَمَّا فِي زَمَانٍ مُطْلَقٍ فَلَا جَاهِلِيَّةَ بَعْدَ مَبْعَثِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں مطلق طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سب کے سب جاہلیت میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد. اب نہیں بول سکتے اس کو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی آدمی میں جاہلیت ہو سکتی ہے، کسی بستی میں جاہلیت ہو سکتی ہے، لیکن پوری امت، پورے لوگ، پوری دنیا جاہلیت میں ہے، ایسا بولنا غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، آپ کو بھیجا جانا اس کے بعد. کہتے فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِهِ طَائِفَةٌ ظاہرین علی الحق الی قیام الساعہ. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. سب کے سب جاہلیت میں چلے جائیں گے نہیں، ایک جماعت ہمیشہ امت میں ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی. اس لیے مطلقاً کہنا کہ پوری امت آج جاہلیت میں مبتلا ہے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. سارے کے سارے مسلمان گمراہ ہو جائیں. ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، لا تجتمع امتی علی ضلالہ. میری پوری کی پوری امت گمراہی پر جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. صاف حدیثیں ہیں. لیکن ایک ذہن یہ ہے کہ سارے مسلمان کیا ہو گئے ہیں؟ جاہلیت میں مبتلا ہیں. کہتے ہیں کہ والجاہلیت المقیدۃ قد تقوم فی بعض دیار المسلمین. ہاں، مقید جاہلیت ہو سکتی ہے، کنڈیشنل ہو سکتی ہے، لمیٹڈ ہو سکتی ہے. کسی علاقے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاقے والے سارے جاہلیت میں، اس میں ان کے پاس اسلامی تعلیمات ہی نہیں ہیں، جہالت میں مبتلا ہیں، جاہلیت میں ہیں یہ لوگ. کسی ایک علاقے کے لوگوں کے بارے میں بولا جا سکتا ہے، لیکن سارے مسلمان نہیں. کما قال اربع فی امتی من امر الجاہلیہ.
اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وفی کثیر من الاشخاص المسلمین، اور کئی مسلمانوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود جاہلیت کی کچھ چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں جاہلیت کے دور کی ہیں لیکن باقی رہیں گی۔ 4 چیزیں میری امت میں ایسی ہیں جو جاہلیت کی ہیں، جاہلیت میں لوگ ان کو مانتے تھے لیکن میری امت میں بھی وہ ہوں گی، ستاروں سے بارش کا عقیدہ، یا اسی طرح سے ایک دوسرے کے نسب میں طعن کرنا یا ماتم کرنا اور اس طرح کی چیز ہے۔ تو میری امت میں جاہلیت کی چیزیں باقی ہوں گی، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ پوری امت جاہلیت میں چلی گئی، کچھ لوگوں میں وہ چیزیں ہو سکتی، کچھ میں نہیں بھی ہوں گی، کچھ میں نہیں بھی ہوں گی۔ وقال لأبی ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ ونحو ذلک، اور اسی طرح سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا تو ایک ایسا آدمی کہ ابھی بھی تیرے اندر جاہلیت باقی ہے۔ ان کا ایک صحابی سے، حبشی تھے صحابی، ان کا نام روایت میں نہیں ہے، غالباً بلال رضی اللہ تعالیٰ تھے، کہ انہوں نے کچھ اختلاف ہو گیا تو کیا کہا؟ کالی عورت کا بیٹا۔ کالی مطلب جو حبشی ہوتے ہیں کالے ہوتے ہیں، تو کیا ہے؟ یا ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ تو انہوں نے نسل جو کالی ہوتی ہے حبشیوں کی، تو انہوں نے نسل کی طرف نسبت دیتے ہوئے، اور کالی ماں کا کیا لینا دینا اس میں؟ تیرا جھگڑا اس سے ہے، اختلاف اس سے ہے، ماں کا نام کیوں؟ یہ ابن السودا، تو پوری نسل کے اعتبار سے انہوں نے کہا کالی عورت کا بیٹا، حبشی کہیں کا، کالا کہیں کا، تو اس طرح سے تانا دیا۔ اسلام میں نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر کسی کو برا بولنا، غلط قرار دینا اسلام میں نہیں ہے، یہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ ہمارا قبیلہ، تمہارا قبیلہ، ہماری نسل، تمہاری نسل، یہ کہاں تھا؟ جاہلیت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا آدمی نکلا جس کے اندر ابھی بھی جاہلیت باقی ہے، یعنی وہ جو جاہلیت میں خاندان کا تانا دیا جاتا تھا تو نچلے خاندان کا ہے، تو گھٹیا خاندان کا ہے، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ گھٹیا خاندان کا کسی کو بولنا کہ فلانی نسل کا ہے تو، فلانی قوم کا ہے تو، یہ تو قوم گری ہوئی قوم ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا تھا ایسا، ابن السودا، تانا دیا، انسلٹ کرنے کے طور پر کہا، تو کہا تو ایسا آدمی ہے جس میں ابھی بھی جاہلیت ہے، تو تیرے اندر جاہلیت ہے لیکن یہ نہیں کہا جائے گا تو کافر ہے۔ تو جاہلیت کی کوئی چیز اگر کسی کے اندر ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کافر ہو گیا، اسلام سے باہر نکل گیا۔ تو معلوم ہے کہ مطلقاً مسلمانوں کو جاہلیت میں قرار دینا ٹھیک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں کہی ہے۔ شیخ البانی کیا کہتے ہیں؟ شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وصف القرن العشرین بالجاہلیہ، 20ویں صدی، 20th سینچری، کیونکہ ان کا انتقال پہلے ہو چکا، 1999 میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، 1999 میں، آج سے تقریباً 25 سال پہلے۔ تو کہا کہ وصف القرن العشرین بالجاہلیۃ انما ينطبق على غیر المسلمین، 20ویں صدی میں جاہلیت کا لفظ مسلمانوں پہ نہیں، غیر مسلموں پر فٹ ہوتا ہے۔ الذین لم يتبعوا الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتے۔ ففی هذا الاطلاق یوہم بانہ لم یبق فی المسلمین خیر، سارے مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو جاہلیت میں مبتلا قرار دینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گویا کہ مسلمانوں میں اب کوئی خیر باقی نہیں رہی، مسلمانوں میں کوئی خیر باقی نہیں رہی۔
وَهَذَا خِلَافُ مَا سَبَقَ بَيَانُهُ، اور یہ اس بات کے خلاف ہے جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، من احادیث الرسول علیہ الصلاۃ والسلام المبشرۃ ببقاء طائفۃ من الامۃ علی الحق، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن کو ہم نے بیان کیا ہے، جن میں اس بات کی بشارت اور خوشخبری ہے کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر باقی رہے گا۔ سب کے سب مسلمان جاہلیت میں مبتلا ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اہل حق ہمیشہ باقی رہیں گے۔ مودودی صاحب، سید قطب اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، نبہانی اور جو بھی لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ سب کے سب اب جاہلیت میں چلیں گے، سارے مسلمان جاہلیت میں مبتلا ہیں۔ تو یہ جو جاہلیت کا لفظ ہے اس کو یاد رکھیں، یہ سارے مسلمانوں پہ اس کی تطبیق جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مسلمان میں جاہلیت کے کچھ اوصاف ہوں، کچھ ایلیمنٹس اس کے اندر ہوں، یہ نہیں کہ پورا کا پورا جاہلیت میں چلا گیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی ایک علاقے میں جاہلیت کی رسم و رواج ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پوری دنیا جاہلیت میں چلی گئی، اور اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان اسی طرح سے جاہلیت میں مبتلا ہے جیسے مشرکین کفار تھے، سب کے سب غیر مسلم ہو گئے۔ نہیں، مسلمانوں کی تکفیر نہیں کی جائے گی اگر کوئی بات جاہلیت کی ان میں ہو۔ ہاں، جانتے بوجھتے کوئی آدمی کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے تو اب یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ آدمی بتوں کی عبادت کرنے لگ جائے، چاہے ووٹنگ کے لیے ہو، کرنا پڑتا نا اس کے لیے، یا کمپنی میں جاب باقی رکھنے کے لیے ہو، بتوں کی عبادت میں شریک ہو جائے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ یہ شرک ہے اور شرک میں مبتلا ہو گیا، کوئی اکراہ اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی ایسی زبردستی نہیں کہ جان کا خطرہ ہو۔ جاب کا خطرہ الگ ہے، جان کا خطرہ الگ ہے، اوپر نقطہ نیچے نقطہ فرق ہے کہ نہیں؟ ہاں، جاب کا خطرہ، ایک جاب چھوڑ کے آپ دوسرا جاب کر سکتے ہو، لیکن جاب چھوٹنے کے ڈر سے آپ شرک میں مبتلا ہو جاؤ، یہ سمجھ کے کہ بھائی مجبور ہے، کیا کر سکتا ہوں میں، مجبوری ہے، یہ مجبوری نہیں ہے۔ یہ منڈل وہ منڈل، ہاں، منڈل کی وجہ سے بولے بھائی کرنا پڑتا سب کے ساتھ، ہاں، سارے کو لے کے چلنا پڑتا اپنے کو، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ بہت سارے ہمارے منڈل والے حضرات جو ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اور خاص کر کے گاؤں میں جو ایسے منڈل بنے ہوئے ہوتے ہیں تو عید بھی مناتے اور شرک میں بتوں کی عبادت میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ شرک ہے یہ۔ دیکھیے، غیر مسلم جتنے ہیں ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ میں امن و امان کے ساتھ میں، ہمدردی کے ساتھ میں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اس کے دکھ درد میں اس کے کام آؤ، اس کو اپنے گھر میں کچھ بنا تو اس کو بھیجو، گوشت مت بھیجو، اگر نہیں کھاتا تو بہت ماریں گے۔ آدمی کو نیکی کرنے کو بھی تھوڑی عقل ہونا چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ ہمدردی کرو، بیمار ہو آپ عیادت کو جاؤ اس کی۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے؟ یہودی جو خدمت کرتا تھا آپ کی، لڑکا بیمار پڑا، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے دکھ درد میں کام آپ، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آپ اس کے دین پر چلنے لگو، اپنا دین چھوڑ کے، جائز نہیں ہے۔ وہ چلتا، اس کو گوشت کھلا کے دکھاؤ، بولے ہم لوگ مل جل کے رہیں گے، پیار محبت سے رہیں گے، بالکل صحیح۔ اس کو بولا پھر ہم گوشت بھی مل کے کھائیں گے، کھائے گا وہ؟ نہیں، ہمارے دھرم میں نہیں چلتا، اس کو نہیں چلتا، وہ نہیں کرتا، اور آپ اس کا خیال رکھتے ہو، آپ اس کو گوشت نہیں بھیجتے۔ آپ کے گھر میں ایک دم خوشبو اٹھ رہی ہے، ہاں، خوش ہو گئے آپ، ماشاءاللہ گھر کے اندر گوشت بنا ہے آج، فریج میں کا ختم اب تک نہیں ہوا ہے، ہاں، لیکن آپ نہیں بھیجتے اس کو، کیوں؟ اس کو نہیں چلتا۔ اور آپ کے دل میں شرک نہیں چلتا، لیکن آپ اس کو خوش کرنے کے لیے شرک کر رہے ہو۔ آپ سوچئے، وہ اپنے دین پر چل رہا ہے، آپ اپنے دین پہ نہیں چلتے، آپ اتنا گود میں جا کے بیٹھ جا رہے اس کی، آپ اتنا اسے ہمدردی کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ ریلیشن شپ میں ہے، وہ احسان کا معاملہ ہے،
آپ اچھا سلوک کرو مسلمانوں سے اور آپ اچھا سلوک کرو غیر مسلموں سے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات میں ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. زمین پہ خالی مسلمان ہیں؟ مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے. ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے ہم عمومی طور پر لوگوں کے ساتھ رحم کا سلوک کریں، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کرسچن ہو یا کوئی بھی ہو. وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ شرک نہیں کر سکتے. تو جانتے بوجھتے کرنے والا وہ الگ ہے، لیکن کوئی مسلمان بیچارہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام میں یہ بھی غلط ہے. وہ جا رہا درگاہوں پہ، بابا کے پاس جانا پڑتا، اور وہ جا رہا بابا کے پاس، سجدے بھی کر رہا، نظر و نیاز کر رہا، چادر چڑھا رہا، وہاں کے ناریل بھی لے کے آ رہا اور پورے گاؤں میں بانٹ رہا بھی. اس کو نہیں معلوم. آپ اس کو کافر بولو گے؟ نہیں، جب تک کہ جانتے بوجھتے وہ شرک کفر نہ کرے. تو یہ جہالت میں مبتلا ہے، جاہلیت میں مبتلا ہے، لیکن مسلمان ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. معلوم ہونے کے بعد بھی اگر وہ کرے تو اب اسلام سے نکل جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ یاد رکھیں. لیکن تکفیر آپ کو خوارج کے پاس ملے گی. کافر، یہ لے تیرا کارڈ، یہ لے تیرا کارڈ، یہ لے تیرا کارڈ، لا رہے وہ اسٹیمپ پیپر ڈیس پہ چکا لگاؤ، سب کی پیشانیوں پہ کافر، سب کو کافر بنانا. حکومت اسلامی احکام کی نفاذ میں کوتاہی کر رہی، کافر. علماء حکومت کو کچھ نہیں بول رہے، کافر. علماء کی ان لوگ مان رہے ہیں، کافر. ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کافر. ہمارے مشن میں نہیں شریک ہوئے، ہماری ٹیکسی میں نہیں بیٹھے، کافر. انشاءاللہ ہول سیل سے کافر. بلکہ بعض اوقات ان کے گھر میں ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان پر بھی کافر کے فتوے لگانے میں کم نہیں کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو آئسز ان لوگوں کے بارے میں جتنے قصے سامنے آئے اور معتبر ذرائع سے آئے، جن لوگوں نے وہاں دیکھا اپنی آنکھوں سے، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ اپنی ماؤں کو تک قتل کیا ان لوگوں نے، اپنے گھر والوں کو تک قتل کیا جب ان کے فکر سے وہ موافقت نہیں کی ہے. جیسا کہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ خوارج کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مشرکین کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے خارجیوں میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی کفار کو چھوڑ کے مسلمانوں کو قتل کیا. کفار سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہے، اسلام کے دشمنوں سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی، اہل حق کے خلاف جنگ کی. اور وہی مینٹالٹی آج بھی آپ کو دکھائی دے گی جس کے آج ریپرزنٹیٹیو خارجیت کے کون ہیں؟ آئسز. اور ضمنی طور پر کسی نہ کسی درجے میں وہ لوگ جو اس فکر کو رکھتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اگرچہ آیت صحیح ہے، آیت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن ہی میں ہے اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کا جو معنی وہ لیتے ہیں اس کے نتیجے میں کئی لوگ کافر ہو جاتے ہیں جو کافر نہیں ہیں. آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے خوارج کے افکار میں سے یہ چیز تھی کہ وہ کفار کو چھوڑ کے، مشرکین کو چھوڑ کے مسلمانوں کو قتل کرتے تھے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو باتیں رہ جاتی ہیں اور یہ کورس ہمارا لمبا کورس ختم ہوگا انشاءاللہ. اس لیے بھی ضروری ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کے سیاسی حالات کے بگاڑ کی وجہ سے اس ذہن کے رکھنے والوں کے لیے موسم فراہم ہوتا ہے. ہر موسم کا ایک پھل ہوتا ہے نا، ہر موسم میں ایک چیز بکتی ہے. مسلمانوں کے جب بھی سیاسی حالات خراب ہوتے ہیں، یہ جو تحریکی مزاج ہے اس کی رگ پھڑکنے لگتی ہے اور اس طرح کے لوگوں کی باتیں سننے آتی ہے. دیکھو ایسا ہو رہا، وہاں ایسا ہو رہا، یہاں ایسا ہو رہا ہے، ہم کو کچھ کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ موسم ہے جس میں ایسے لوگوں کا ذہن بنانا آسان ہوتا ہے جن کو دین کا گہرا علم نہیں اور ان کے دل میں مسلمانوں کی تکلیف کے لیے جذبات ہیں، اور پھر ان کو اپنی تحریک میں شامل کرنا، اور کچھ حالات بدلتے نہیں مسلمانوں کے.
اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائے. یہ کورس ہمارے یعنی ہم اختتام کے قریب ہیں، اور اس کے بعد میں ہم انشاءاللہ ایک اور کورس شروع کریں گے، قواعد اسماء و صفات. ایک بہت اہم عنوان ہے جس کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق کیا قاعدے ہیں، اور اللہ کے ناموں کے بارے میں ہم تفصیل سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہر نام کا کیا مطلب ہے، اور کتاب و سنت میں وہ کہاں موجود ہے. تو یہ تقریباً 99 نام ہم تفصیل سے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے نام آئے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ طویل چلے گا انشاءاللہ. اور اس میں ہم شروعات میں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا قواعد کتاب و سنت میں موجود ہیں. اس کورس کے لیے پہلے بتا رہا ہوں، اس کورس کے لیے رجسٹریشن ہوگا اور اٹینڈنس بھی ہوگی، اور اس کا امتحان بھی ہوگا انشاءاللہ. کتنے ہوں گے؟ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3. نمبر 1 رجسٹریشن، 2 اٹینڈنس، 3 امتحان، اور چوتھا اس کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا انشاءاللہ. چلے گا نا؟ چلے گا، دوڑے گا. ہاں، لیکن وہ سرٹیفکیٹ ہی نہیں رہے گا ماشاءاللہ علامہ بن گیا اب اسکول کھول سکتا اپنی اسلامیہ. وہ حضور کا ہوگا کہ بھئی یہ درس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے امتحان دیا. اس پہ لکھا ہوا بھی ہوگا درس دینے کی اتھارٹی ان کو نہیں ہے، سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوا ہوگا، گھبرائیے مت. یہ بھی مسئلہ ہے، بعض علاقوں میں ایسا ہوا کہ علماء نے کورسز کیے اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹ بھی اس کے لیے رکھے. اب لوگوں نے ایک کورس اٹینڈ کر لیا اور سرٹیفکیٹ لے لیا، دیکھو ہمارے پاس جعلیات کا سرٹیفکیٹ ہے، اور اپنے ملکوں میں جا کے انہوں نے دائی بن کے کام شروع کر دیا کہ میرے پاس سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. نہ گویا کہ مدرسے کا سرٹیفکیٹ اس کے لیے عالم بن گیا. یہ 4 دن کا کورس اٹینڈ کر کے 2 مہینے کا 3 مہینے کا اٹینڈ کر کے آدمی نہیں، اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ ان کو درس دینے کی اتھارٹی ابھی نہیں ہے. ہاں، جو آدمی لائق ہو واقعی کیوں نہیں، یہ نہیں کہ دروازہ بند ہے، لیکن آدمی کم سے کم ہاں کیری کا عام تو بنے. تو پہلے آدمی بنے کچھ، اس کے بعد کام کرے، کچھ مسئلہ اس کے اندر نہیں، کسی لیے رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آدمی اتنا علم حاصل کر لے کہ واقعی لوگوں کے سامنے وہ دین کا علم صحیح طور پر پیش کر سکے. اس کے بعد کوئی کسی کو کیوں منع کرے گا؟ اس دور میں تو زیادہ ضرورت ہے اس کی، گمراہی عام ہے. اس دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ لوگ دین کو سیکھیں، اس لائق بنے کہ لوگوں کو دین سکھا سکیں. لیکن پہلے لائق تو بنے، پڑھانے سے پہلے پڑھنا چاہیے. یہ تو دنیا والے بھی جانتے ہیں کہ ایک آدمی ہاں ڈاکٹر کے ساتھ میں 2-3 مہینے رہا ہوں، اس کے بعد علاج کرنا شروع کرتا، میں آپریشن سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کرے گا کوئی آدمی اس کے پاس جائے گا؟ کوما والا بھی اٹھ کے بھاگے گا. نہیں چاہیے مجھ کو، میں مرنا پسند کروں گا، اس کے ہاتھ میں مرنا پسند نہیں کروں گا. تو یہ جو کورس آنے والا ہے اس کے لیے رجسٹریشن ہوگا، اور اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اٹینڈنس کا سسٹم کیسے بنائیں. خواتین کے لیے بھی ہم نے اس کو سوچا، کیونکہ اعظم کیمپس میں جن کی مائیں بہنیں یا بیویاں بیوی کہیں گے، جتنی بھی بیویاں ہیں جس کی، کوشش کریں کہ وہ اعظم کیمپس میں اسمبلی ہال میں جو خواتین کا درس ہوتا ہے ہر بدھ کے دن 3 بجے سے لے کے 4:30 تک، اس میں اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں ان کو، تاکہ وہ دین سیکھیں. نہیں دن بھر گھر میں، آپ تو جاب پہ ہو، دن بھر موبائل فون سے ان کا برین واش جو ہو رہا ہے، اس کا علاج آپ کے پاس کیا ہے؟ آنے کے بعد ان کا جو رنگ بدلا ہوا آپ کو دکھ رہا نا، گھر پہ آ کے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کہاں چینج کیا ہے اس کے اندر. تو دن بھر میں اس نے کورس کی ایک ٹک ٹاک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، وہ جو دیکھ رہی ہے اس کا ذہن بگڑ رہا ہے، بچیاں بگڑ رہی ہیں. اس کی سازش، اس کی سازش، ساری سازشیں اگر سب جتنے مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے، سب لوگ بولے آج سے ہم قسم کھاتے کچھ بھی نہیں کریں گے، سب ختم ہو جائے گا؟ بگاڑ ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا عرب ملکوں میں نہیں بگاڑ ہیں؟ وہاں پہ بچے بگڑ رہے نہیں؟ تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی ہمارے خلاف سازش ہی کرے. ماحول بگڑا ہوا ہے بھائی، شیطان ہے، نفس ہے، گمراہی آئے گی. لہٰذا اپنے گھر والوں کو وہاں بھیجیں. وہاں بھی کورسز چل رہے ہیں، اس میں بھی اٹینڈنس ابھی
ہم نے کمپلسری کر دی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جہاں ایک 60-70 خواتین آتی تھیں، آج 250 ہیں۔ ہر درس میں، ویکلی درس میں کتنے لوگ ہیں؟ 230 رجسٹریشن ہے وہاں پہ۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ جتنے لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں اس کی لنک آپ کو ہم بھیجیں گے، اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ رجسٹریشن کرنا ہے۔ گوگل فارم پہ آپ کو رجسٹریشن کرنا ہے، اپنا نام اور جو بھی ہے، پھر آپ کو رول نمبر ملے گا، اور پھر انشاءاللہ اس میں آپ کو کارڈ بھی ملے گا جو آپ کی اٹینڈنس کے لیے ہوگا۔ یہ حاضر نہیں کریں گے، کورٹ میں حاضر ہوتا ہے اس کے لیے ہم یہ کریں گے، آپ کو کارڈ دیں گے، اور وہ ڈیجیٹل کارڈ ہوگا۔ آپ آئیں گے، مشین رہے گی، آپ اس کو بس مشین پہ رکھیں گے اور آپ کا اٹینڈنس آ جائے گا۔ کتنے لاگ ان لاگ آؤٹ برابر معلوم پڑے گا، بھاگا کہ نہیں بھاگا ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ اٹینڈنس کا سسٹم رہے گا۔ اس بیس پر جن لوگوں کی اٹینڈنس 75% پلس ہوگی انہی کو سرٹیفکیٹ ملے گا۔ ہاں، اب نہیں کہ خالی نام لکھا اور سرٹیفکیٹ لینے کو آ جائیں گے نواب صاحب بن کے، نہیں۔ آپ کو امتحان میں حاضر ہونے کے لیے رجسٹر کرنا پڑے گا، اور سرٹیفکیٹ پانے کے لیے امتحان دینا پڑے گا، اور سرٹیفکیٹ پانے کے لیے امتحان دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوگا کہ آپ کی حاضری، جی نہ تو وہ حاضری نہیں، آپ کی اٹینڈنس کتنی ہونا چاہیے؟ 75% کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 درس میں سے کم 3 میں آئے ہوئے ہونا آپ، نہیں تو نہیں۔ اچھا، آپ عشاء میں آ کے ٹی کر کے چلے جائیں گے، ہم بھی بھولے نہیں ہیں نا، ہم لوگ دیکھیں گے اس کا ٹائمنگ کیا ہے، یہ کب آیا، اس حساب سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ، ہاں، اس کا لاگ آؤٹ بھی ہونا پڑے گا، کتنے بجے گیا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اس طرح سے کریں گے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بالضبط علم حاصل کریں۔ امتحان سے تھوڑا پڑھائی بھی ہو جاتی ہے، اور پچھلے درس سنتے ہیں اور نوٹس وغیرہ بناتے ہیں۔ نوٹس بھی آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ، اس کے قواعد اسماء و صفات کے نوٹس بھی آپ کو ملیں گے، اور انشاءاللہ اسی ہفتے سے، آنے والے ہفتے سے اس کے لیے رجسٹریشن شروع ہو جائے گا۔ اس کی لنک islamiclectures.net کے جو گروپس چلتے ہیں اس میں وہ لنک بھیجی جائے گی، آپ اس گروپ میں جا کے اس کو لنک پہ یہ کر سکتے ہیں، اور اپنا جو بھی ڈیٹیلز آپ دے دیں، انشاءاللہ ہم اس کے مطابق آپ کو، اب نام آپ جو ڈالیں وہی نام اس پہ آئے گا۔ اب اس لیے سوچ سمجھ کے اسپیلنگ جو بھی اپنی ہے وہ ڈالیں، تو آپ کے کارڈ پہ وہی رہے گا، تو کارڈ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا، آپ اس کو کہیں بھی پھینک کے نہیں آئیں گے، بلکہ سنبھالیں گے اس کو۔ تو اس کے لیے فائن بھی رہے گا، اگر کارڈ کسی نے کہیں گنوا دیا، اس کے لیے ایسے ہی نہیں ہوگا میرا کھو گیا واپس دوسرا کارڈ دو ہم کو، نہیں، پہلا فری میں ملے گا، دوسرے کے لیے فائن لگایا جائے گا، اور وہ آپ کو ہی دیا جائے گا انشاءاللہ، انعامات آپ ہی کو ملیں گے اس کے۔ تو اس کے لیے یہ کورسز آنے والے ہیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں، جو لوگ نہیں ہیں ان کو بھی بلائیں، اور انشاءاللہ بالضبط ہم کورسز شروع کریں گے۔ یہ ہمارا اگلا قدم ہے تعلیم کے اعتبار سے، تھوڑا سا منظم تعلیم ابھی ہوگی، ہر کورس کے لیے اسی طرح سے انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، اور دین کا گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ بلا شبہ سب سے بڑا علم اللہ کا علم ہے۔ اللہ کو بندہ نہ جانے تو قبر میں کیسے جواب دے گا؟ مر ربک کا، تیرا رب کون؟ یا وہاں پوچھا جائے گا تیرا خلیفہ کون؟ یہ پوچھیں گے؟ سب سے پہلے رب کی پہچان ہونا چاہیے، اس کے لیے دین کا گہرا علم ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے لیے کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔